چونکہ ٹخنا انسان کا جو ہے یہ ابھرا ہوا اور نمایاں ہوتا ہے، تو کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں لغوی طور پر کہ وہ ایک نمایاں عمارت ہے، اور کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں محو استراحت ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ تمہاری تو عجیب صورتحال ہے، ایک مسجد میں جاؤ تو وہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی مسجد توتلا والی، مجھے اس کا نام ہی بڑا پسند آیا، کئی دنوں سے میں نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ مسجد توتلا والی میں ہمارا بیان ہو رہا ہے، تو ہمیں اچھا لگا یہ نام، بڑا پیارا سا نام ہے، شاید کوئی یہاں ابتدا میں یہاں کے رہنے والے کوئی توتلی زبان بولتے ہیں، تو بہرحال ایک خاتون کا نام تھا توتلا، اور اس نے عطیہ کیا ہے، اللہ اس بی بی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں انہیں جزا دے، جو یہاں کے منتظمین ہیں انہیں جزا دے، جو یہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انہیں جزا دے، اور جنہوں نے توتلا والی مسجد کے قریب اس اجتماع کے انعقاد کیا اللہ ان کو بھی جزا دے۔ تو ایک مولانا صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں تھے، معراج ہوا، اگلے مولانا صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ ام ہانی کے گھر تھے، معراج ہوا، اور اگلے مولانا صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار حتیم کعبہ میں تھے کہ معراج ہوا۔ تو ایک اتفاق تو کر لو نا کہ کون سی بات صحیح ہے، تو میرے بھیا تینوں روایات صحیح ہیں۔ ہوا یوں کہ رات کے اول حصے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس پر جلوہ کرتے، بے قراری ہوئی، وہاں سے اٹھے اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آئے، کچھ دیر وہاں پر آپ نے آرام فرمایا، پھر بے قراری ہوئی تو حتیم کعبہ میں آئے، تو وہاں آئے تو آپ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ دو طرح کی روایتیں نظر فقیر سے گزری، ایک تو یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا تھا، افضل یہ ابتدائی جو لیٹنے کا انداز تھا سید عالم علیہ السلام کا سونے کے لیے وہ یہ تھا کہ دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے اور دائیں کروٹ پر لیٹنا، اور بائیں ہاتھ بائیں کولے کے اوپر اور تھوڑا سا اکٹھا ہو جانا، یہ سنت ہے لیٹنے میں آغاز کی۔ اور بعد میں سید عالم علیہ السلام چت بھی لیٹ جاتے تھے، سیدھا بھی لیٹ جاتے تھے، الٹا لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ ماوی استراحت ہو گئے، اب آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ استيقظت وانا في المسجد الحرام۔ اب اس پر مخالفوں نے شور اٹھایا، انہوں نے کہا جی اب سرکار دو عالم علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں سویا ہوا تھا، مجھے معراج ہوا، تو معراج تو سوتے سوتے ہو گیا ہے۔ تو ہمارا جواب بڑا سادہ سا اور آسان سا ہے کہ ابو جہل کو آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، ابو لہب کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، اور ابو سفیان کو اور ولید بن مغیرہ کو اور عتبہ بن ربیعہ کو اور شیبہ بن ربیعہ کو اور دیگر سرداران مکہ کو اگر حضور علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہوتا کہ میں سوتے سوتے خواب میں معراج کرایا ہوں تو انہیں شور مچانے کی ضرورت تھی؟ انہیں بھی پتا تھا کہ ہم بھی کئی بار رات کو سوتے سوتے مصر اور شام اور اردن اور فلسطین چلے جاتے ہیں، اعتراض انہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں نے سوتے میں معراج کیا ہے، دعویٰ یہ تھا کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ میں نے معراج کیا ہے۔ تبھی تو یہ سارا ٹولہ مشرکین مکہ کا مخالف ہوا۔ باقی رہا یہ کہ آپ کو یہ فرمانا کہ استيقظ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استيقاظ کہتے ہیں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت کو، اس میں بندہ نہ تو مکمل جاگ رہا ہو اور نہ مکمل طور پر سویا ہوا ہو، اس کو استيقاظ کہتے ہیں۔ آپ گویا فرما رہے ہیں کہ میں سونے جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے آ کر جگایا اور اللہ کا یہ پیغام سنایا
کہ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ کی دید کا مشتاق ہے۔ اور شیخ نے اس مقام پر لکھا کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا استيقظت وانا في المسجد الحرام، تو اس کا مطلب ہے استيقظت ای اصبحت، یعنی میں نے صبح کی تو میں مسجد حرام میں تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ رات میں جب معراج کیا تو ساری رات نہیں لگی، رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری کائنات کی سیر کر لی، 70,000 نوری حجابات طے کر لیے، بلا حجاب اللہ کا دیدار کر لیا اور واپس آ کر سو بھی گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو کہا استيقظت وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب میں بیدار ہوا تو میں مسجد حرام میں تھا۔ استيقظت ای اصبحت، شیخ نے مدارج کے اندر یہ اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات۔ صاحب کنز الایمان نے یوں لکھا ہے، اور قرآن پاک کی آیات کا جو ترجمہ صاحب کنز الایمان، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الفقہاء، امام المؤرخین، امام المحدثین، سید عالم علیہ السلام کے سچے عاشق زار امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ جس طرح آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ انہی کا حصہ۔ برادران اسلام، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جن کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے انہیں بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ عربی زبان میں جب کسی اسم پر تنوین آ جائے تو اس کی عمومیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں نکرہ پر تنوین آتی ہے، اور جب الف لام داخل ما قبل ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے اور الف لام تنوین کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ جس اسم پر الف لام ہوگا اس کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آیا کرتی، یہ قاعدہ کو دیا ہے۔ اور یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں لیلن پر تنوین لائی گئی، جو التنوین یدل علی التعظیم، ایک قاعدہ یہ بھی ہے نحو کا، التنوین یدل علی التعظیم، تنوین جو ہے وہ اس اسم کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا معنی اب یہ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی عزت والی رات میں۔ کس رات میں؟ عزت والی رات میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رات 27ویں رجب پہلے نہیں آیا کرتی تھی؟ آتی تھی۔ تو کیا یہ رات جن پہلی صدیوں میں سالوں میں آئی وہاں بھی عزت والی تھی؟ کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اس رات کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی؟ نہیں، یہ رات پہلے بھی آیا کرتی تھی، پہلے بھی رات آیا جایا کرتی تھی، لیکن کبھی عزت والی قرار نہ پائی۔ یہ نہیں ہے کہ اس رات کی وجہ سے امام الانبیاء کو عزت ملی، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جس رات کو ہم نے محبوب کو معراج کرایا، محبوب کے وسیلہ سے وہ رات بھی عزتوں والی بنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا، یہ نہیں ہے کہ رات کی وجہ سے ہم نے محبوب کو عزت دی، یہ نہیں کہ رات کی وجہ سے محبوب کو تعظیم دی، یہ نہیں کہ رات کی وجہ سے محبوب کو تقریم دی، یہ نہیں کہ رات کی وجہ سے محبوب کو عظمت دی، یہ نہیں کہ رات کی وجہ سے محبوب کو شان دی، بلکہ یہ ہے کہ اس رات کو عظمت محبوب کے سبب سے دی، اس رات کو شان محبوب کے وسیلہ سے دی، اس رات کو مقام حبیب کے توسل سے عطا کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ ایک قاعدہ یہ بھی ہے التنوین یدل علی التقلیل، تنوین جو ہے اس اسم کی قلت پر دلالت کرتی ہے۔ التنوین یدل علی التقلیل، تو بتایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے